الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ چونکہ گزشتہ آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ رب العزت نے جو گزشتہ آیت میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تو اس آیت کے عموم سے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو خدشہ ہوا کہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں ان پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو بھی حکم ربی ہے اس پر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، یہی کہو اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہی جملے فرمائے تو اللہ رب العزت کو یہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ گزشتہ آیت میں ان کے ایمان کی گواہی دی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان کو بیان فرمایا۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی اور اس حکم کے متعلق واضح ارشاد فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نفس کو، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت پر اللہ رب العزت کا خصوصی اور خاص فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ارادے پر نیکی تو مل سکتی ہے لیکن گناہ ارادے پر نہیں ہوگا، یا جو غیر اختیاری خیالات ذہن میں آتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوگی جب تک ان کا وہ واقع نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں، ارادے سے ہی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ذہن کے اندر گناہ کا خیال آ گیا یا ارادہ کر لیا اس پر فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کے بارے میں کوئی بات ڈالتا ہے تو فوراً ایک دفعہ فرشتہ بھی اس کے ذہن کے اندر نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ اس ارادے کے بعد گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر نہیں کرتا تو اس ارادے پر اس کی وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اگر نہیں کرتا تو اس جو گناہ کا ارادہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس امت پر خاص میرے مالک کا فضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس امت کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتلایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک کو معاف فرما دے۔
ہم سے جو بھول چوک ہو جائے، بھول چوک سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اور فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا آپ نے پہلی امتوں پہ ڈالا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پہلی امتوں پر بعض امتوں پر جو ہے وہ 50 نمازیں فرض تھیں، اور ان کے کپڑوں پر اگر نجاست لگ جاتی تو اس کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا۔ بعض امتوں میں تو کہتے ہیں اگر جسم پر کہیں لگ جاتی تو جسم کا وہ حصہ کاٹنا ضروری ہوتا۔ تو وہ ایسا بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس امت کو یہ دعا سکھلائی اور پھر اس کو قبول فرمایا اور اس میں آسانی فرمائی، اور ساتھ ذکر کیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس چیز کا مکلف مت بنائیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے درگزر فرمائیے، ہم پر رحم کیجیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں۔ ہماری ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی حاجت وہ آپ ہی کے سپرد ہے، آپ ہی ہماری ہر قسم کی حاجت کو پورا فرمائیے۔ انت مولانا، واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں بتلایا ہے، فلاں میرا مولا ہے، فلاں میرا مشکل کشا ہے، فلاں میرا بگڑی بنانے والا ہے، کچھ نہیں ہے کوئی بھی، سب کچھ میرے اللہ ہیں۔ یہ میرے اللہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا آقا اور مولا ہوں، میں ہی تمہارا بگڑی بڑھانے والا ہوں، میں ہی تمہارا کارساز ہوں، تمہاری مشکلوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں۔ اور یہی اللہ رب العزت کی تعلیم ہے اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو دیا ہوا سبق، لا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں صرف جب پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کی ایک ایک چیز میں تصرف کرنے والا وہ صرف میرا اللہ ہے، تو اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو ہمارے کام اور ہمارے جو ہے وہ مشکلوں کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے عقیدہ اور ایمان وہ ہونا چاہیے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت کی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا معاشرہ قائم کیا، ایسا معاشرہ قائم کیا اور ایسی ان کی تربیت فرمائی کہ جب بھی فرمایا کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کے سامنے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اس سے مانگو۔ اور صحابہ نے مانگا اور دیکھا کہ ایسی ان کی تکلیفیں اور ایسے مسائل کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو راضی کیا، اور اللہ رب العزت سے اپنی تکلیفوں کو دور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کو دور کیا۔ تو اس لیے جو کام شریعت نے بتلائے ہیں، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہی کام ہم نے کرنے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا ذہن، ہمارا ایمان پر ڈاکہ ڈالے، وہ چور ہے، وہ ایمان کا چور ہے، وہ ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ ہماری بگڑی بنانے والا صرف میرا اللہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم پر۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خود سکھلائی ہے اور بتلائی ہے، اور اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے، 40 رکوع ہیں اس کے اور 286 اس کی آیات ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا سیکھنا باعث برکت ہے، اور اس کا نہ سیکھنا یہ باعث حسرت ہے، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ یہ باطلین کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ تو باطلین کے بارے میں پوچھا گیا کیا ہے، تو فرمایا جادوگر۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس گھر پہ کوئی جادوگر جادو نہیں کر سکتا۔ ترجمہ سن لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتے اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما، اسی میں یہ آگے اللہ رب العزت کا محبوب مہینہ رمضان آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں پھر کہتے ہیں جی ہم روزہ گرمی ہے نہیں رکھ سکتے، فلاں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو اس آیت کو جب دل میں پختہ کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کا روزہ نہیں چھوٹے گا، کہ اللہ تعالیٰ مکلف ہی نہیں بنا۔ اگر ہمارے اندر طاقت نہ ہوتی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے، تو میرا اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی۔ اس لیے ابھی سے نیت اور ارادہ مضبوط کریں کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہماری بخشش کا سامان ہمیں دیا ہے، تو ہم اس کو کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے اندر یہ طاقت اور وسعت اللہ نے رکھ دی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے نیکی ہے جو اس نے کمائی، اور ہر شخص پر اس گناہ کا بوجھ ہے جو اس نے کیا۔ گناہ کیا تو اس کا بوجھ ہے، گناہ نہیں کیا، دل میں کھٹکا آیا یا وسوسہ آیا، اس پر پکڑ نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آئے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اس بات پر اگر ہم بھول چوک سے کوئی گناہ کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہمارے پروردگار اور مت ہم پر بوجھ ڈالیے جیسا کہ آپ نے مکلف بنایا ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ مکلف بنائیے اس کا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، آپ ہم سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، آپ ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، آپ ہم پر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس آپ ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ بقرہ کے اندر جو بھی احکامات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ہمیں بتلائے اور سکھلائے ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان کا محافظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔